لہذا میری آخری گزارش یہ ہوگی کہ اس فورم کو انتخابی فورم نہ بنائیں، کیونکہ انتخابات نظام کے بدلنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مسلط نظام کے لیے اشخاص فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس فورم کو صرف مختلف مکاتب فکر کے لیے رابطے اور حالات پر غور و فکر اور بین الاقوامی اور علاقائی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امت اور ملت اور قوم کی رہنمائی کے لیے یہ پلیٹ فارم رکھی، اور ہم نے اس مقصد کے لیے 1994 میں مخلص مکاتب فکر کے علماء ان کی معاونت اور شراکت سے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا تھا جب بڑی شدت سے امام باڑوں میں بم بلاسٹ ہوتے تھے اور لاشیں گرتی تھی، اور اس وحدت کے پلیٹ فارم کا ہم نے نام رکھا تھا امام، یعنی اصل میں تو اس کا نام تھا اتحاد ملت اسلامی محاذ۔ اتحاد سے ہم نے الف لیا تھا، ملت سے میم لیا تھا، اسلامی سے الف لیا تھا، محاذ سے میم لیا تھا، امام۔ اور اس امام کے عنوان میں میری ذاتی دلچسپی تھی، اس لیے کہ امامت کا جو عقیدہ ہے وہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے، لیکن زمانے کے کارناموں کو دیکھیں کہ اہل تسنن اس کو مطلق چھوڑ چکے ہیں، اور ہمارے شیعہ حضرات نے ان کو تھامے رکھا ہے۔ تو اہل تسنن کے علماء کے لیے یہ بات تعجب انگیز ہوا کرتی، تو میں ان سے کہتا تھا کہ شرح عقائد تو آپ ہی پڑھتے ہیں، باقی عقائد کی کتابوں کو چھوڑ دیں، شرح عقائد کے پیچھے سے کوئی 3-4 ورق الٹا کے دیکھیں، یہاں بحث ہے مبحث امامت۔ لہذا ہم اگر وحدت چاہتے ہیں تو پھر شریعت کے نہج پہ ہمیں ملے گا۔ شریعت میں جہاں انفرادی زندگی کے لیے تعلیمات موجود ہیں، اخلاق، عبادات اور عقائد، وہاں اجتماعی زندگی کی ابتدا نقطہ آغاز نصب امام سے ہوتا ہے، اور جب نصب امام نہیں ہوگا تو پھر امت میں اجتماعی زندگی کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں یہی گزارش کروں گا، اور بعد میں پھر دوستوں کے مطالبے پر، کہ وحدت کی ایک خواہش ہے اور ایک قابل عمل روش اور صورت ہے۔ خواہش تو سب کو ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک تحریر مرتب کی امام کے نام سے، تھا تو اتحاد ملت اسلامی محاذ کے لیے، لیکن بڑھا کر انسان ایک امت ہے، اسلام ایک دین و ملت ہے۔ انسان سے الف، ملت سے، امت سے میم، اور اسلام سے الف اور ملت سے میم، یہ بھی امام بن گیا ہے۔ لہذا وہ کافی میں نے محترم سید جواد نقوی صاحب کو حوالے کی ہے، اور گزارش کی ہے کہ آپ اس کو
مطالعہ فرما کر مفید مشورے، ترامیم و اضافے، تغیر اگر کوئی ہو، یا پھر بعد میں کوئی بیٹھ کے اس پہ مذاکرہ کر لیں تو وہ میں نے حوالے کی ہے۔ لیکن ایک اور تحریر سیاست کے موضوع پہ ہے، وہ میں نے مکمل تو کی ہے لیکن کافی میں نے نہیں لائی، میرا ارادہ تھا کہ وہ بھی نقوی صاحب کے حوالے کر دوں۔ اور تیسری تحریر معیشت پر ہے۔ تو یہ 3 تحریریں انشاءاللہ میں پیش کروں گا، آپ حضرات پھر ان پہ غور کریں کہ تائید ہے یا ترمیم ہے یا اضافہ ہے۔ تو بہرحال سید جواد نقوی صاحب کا حکم ہی سمجھیں، کیونکہ مجھے تو اس مہینے میں فرصت نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے زیادہ دباؤ ڈالا اور حکم دیا تو پھر اس لیے حاضر خدمت ہوا۔ اب جب میں آپ حضرات سے اجازت لوں گا تو میں اسلام آباد جاؤں گا، کل کا اجلاس ہے وہاں، پرسوں انشاءاللہ میں پھر کوئٹہ جاؤں گا، وہاں پہ میں نے تاریخیں دی ہیں۔ اللہ سید جواد نقوی اور اس کے معاونین اور اس کے کارندوں کے ان مسائل کو اور آپ سب حضرات کی اس شرکت کو اللہ قبول فرمائے اور امت کے فلاح کا ذریعہ گردانے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وحدت بقائے دین ہے، ہاتھوں میں ہاتھ دو، وحدت